اچھا، جب ذکر چل رہا ہے اولیاء کرام کا تو میں اس میں یہ سوال ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. مجھے آپ کے موقف میں اور قریشی صاحب کے موقف میں ابھی جو میری حالیہ ان سے پوڈ کاسٹ ہوئی مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہ کتابیں ہیں جو اولیاء اللہ سے منسوب ہیں. آپ کے بھی جو پرانے بیانات تھے اس میں آپ یہی کہتے تھے کہ ہم 1.5 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ ان سے منسوب ہے، ان کے جملے نہیں ہیں. تو پھر اختلاف کس بات؟ اختلاف یہ ہے کہ حنیف قریشی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا یہ موقف نہیں ہے. حنیف قریشی صاحب نے اپنی ابھی حالیہ پوڈ کاسٹ میں 1.5 سال پہلے اویس ربانی صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو بایزید نے کہا تھا نا، لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، بایزید بستامی نے. تو وہ کہتے ہیں بالکل بات ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا بایزید کے ہاتھوں میں ہوگا، نبی اسلام کا اپنا جھنڈا ہوگا، تو اللہ کا جھنڈا جو ہے وہ بڑا ہے. تو حنیف قریشی صاحب کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے شفاعت کا جھنڈا بایزید کو دینا ہے. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شفاعت کا جو جھنڈا ہے وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں آنا ہے. آپ کہتے ہیں میرا اور ان کا عقیدہ ہے. بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت کا جھنڈا بایزید بستامی کو ملنا ہے، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے بخاری مسلم میں کہ شفاعت کا جھنڈا رسول اللہ کو ملنا ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا جب وہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. تو ہمارا کیسے آپس میں پیچ اپ ہو سکتا ہے؟ ہم نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ شافع معاشر ہیں اور تمام لوگ ان کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ بایزید بستامی کے جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء ہوں گے اور محمد رسول اللہ بھی ہوں گے. اب مجھے بتائیں کہ ہمارا ان سے پیچ اپ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. تو یہ آپ اپنی بات بالکل کلیریفائی کر لیں. ہمارا عقیدہ ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا جھنڈا ہمارے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے شفاعت کا. صحیح. ان کے لیے شفاعت کا جو جھنڈا ہے وہ بایزید کے ہاتھ میں ہے، اور انشاءاللہ انہوں نے وہیں جانا ہے جہاں بایزید نے جانا ہے. جو بخاری میں لکھا ہے کہ ہر غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا ہوگا، ہر خائن کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا اس نے دنیا میں خیانت کی تھی، اس کے لیے بھی جھنڈا چڑھے گا. شفاعت کا جھنڈا جو ہے رسول اللہ کے ہاتھوں میں. ہم نے جو قریشی صاحب سے سوال کیا تھا، یہ تو آج آپ نے ہماری نالج میں بات لائی. ہم نے اس ٹائم ان سے سوال اسی لیے تو میں نے آپ کو بلوا لیا ادھر. مجھے پتا چلا آپ نے رابطہ کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کے ساتھ میسنی سی شکلیں بنا کے چلاکیاں کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں ان سے بڑا بریلوی رہا ہوں. ٹھیک ہے. مرزا صاحب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2009 میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. کیا. ہماری اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی کہ میں نے ان کا وہ مناظرہ سنا ہے، اس میں ویسے وہ جملہ یہ والا کہیں بھی نہیں کہتے کہ جو چشتی رسول اللہ کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک کہا جا رہا ہے. اچھا، جو جملہ بولا ہے وہ بتائیں کیا. وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کفری ہے، کتابیں بدل گئی ہیں، یہ کہا ہے؟ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہی تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ مکاری کر رہا ہے بندہ. ٹھیک ہے. یہ اتنی مکاری کر رہا ہے جب اس سے سوال ہوتا ہے یہ ویل لیفٹ کر دیتا ہے. اسے ہی بولتے ہوئے شرم آتی ہے. ہمارے وہ جو بھائی ہیں نا ڈاکٹر احمد نصیر صاحب، جو ڈمی میوزیم سے ڈاکٹر احمد لیاقت ہے، انہوں نے ان سے سامنے بیٹھ کے پوچھا ہے کہ 2010 میں آپ نے دفاع کیوں کیا تھا. تو آپ جو وکالت کر رہے ہیں وہ جواب دے دیتا نا، اسے پتا تھا اس نے دفاع کیا ہوا ہے. اچھا. ہاں، اسے پتا تھا اس نے دفاع کیا. اس نے وہاں کہیں نہیں کہا کتابیں بدل گئی ہیں، اس نے کہا خبردار میرے ابوں کا نام بھی نہیں لینا. تمہارے ابے بھی مانتے ہیں کہ میرے ابوں نے جو کچھ کہا وہ شتیحات تھیں، اور شتیحات ان کے ہاں ٹرم یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں منہ سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں. پتہ نہیں یہ کون سی محبت ہے جس میں رسول اللہ کی شان کے اوپر ڈاکہ مارتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اس طرح کا جذب کسی کو نصیب نہ ہو. اس سے تو بہتر ہے کتے کی کوئی موت مر جائے، اس کے تو نجات کے چانسز ہیں کہ وہ خود رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مار دے. تو اس میں انہوں نے کہا خبردار یہ صوفیاء کی شتیحات ہیں. حالانکہ یہ بھی اس نے چلاکی کی تھی. میں سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کہتا حنیف قریشی شتیحات صوفیاء اللہ کے لیے مانتے ہیں، تم نے ہی ہمیں بتایا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. یہ اللہ کے لیے تو شتیحات ہو سکتی ہیں، جس طرح بایزید کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے. اس کو تو صوفیاء مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر بایزید کہتا نا انا محمد تو ہم بایزید کو کافر کہتے ہیں. ہم یہ بھی نہ مانتے کہ یہ حالت جذب میں ہے. تو وہ تو کہہ کے گیا. اس نے تذکرۃ الاولیاء میں فری الدین عطار نے نقل کیا، وہ کہتا تھا میں محمد ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں. وہ تو کر کے گیا سارے دعوے. محمد کے جھنڈے سے میرا جھنڈا بڑا ہوگا اور محمد بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. اب مجھے بتائیں کیا آپ کسی ایسے شخص کے جھنڈے کے نیچے آنا چاہیں گے جو کہے کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو بس یہی جھگڑا ہے میرا. بریلویوں سے میرا یہ جھگڑا نہیں ہے کہ یہ حنفی قادیانیوں کی طرح بغیر رفع الدین کے نماز پڑھتے ہیں. یہ بعد کی چیز ہے. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے قادیانی بھی حنفی ہیں، دیوبندی بھی حنفی ہیں، بریلوی بھی حنفی ہیں، بغیر رفع الدین کے نماز پڑھتے ہیں. اور عبد القادر جیلانی رفع الدین سے نماز پڑھتے تھے، اور بخاری مسلم میں بھی رفع الدین والا طریقہ لکھا ہے. لیکن یہ معاملے بعد کے ہیں. یہ رفع الدین بھی شروع کر دیں، میرا جھگڑا ان سے ختم نہیں ہونا جب تک یہ بتائیں گے نہیں کہ شافع معاشر کون ہے. ان کا تو عقیدہ ہے کہ بازید ہے شافع معاشر. میں نے ثابت کر دیا. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے، میں نے ڈسپلے کرایا.
مفتی حنیف قریشی نے ویڈیو میں کہا ہے. اب اور میں کیا تعویل کروں؟ مجھے بتائیں. ایک بندہ خود بول کے کہہ رہا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ بایزید کے منہ سے بول رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اللہ کا جھنڈا تو خود رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تو دو جھنڈے مانتے ہیں. انہوں نے پیرلل میں ایک منی رسول کھڑا کیا ہوا ہے بایزید بستامی. علی بھائی ایک بندے کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے, ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے. کفر ہے, ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے. غلام احمد قادیانی نے بھی امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا. توحید تو اس کی کئی معاملے میں بریلویوں سے بہتر ہے. وہ قبروں کا پجاری نہیں ہے, غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا. ہم نے اسے کافر کیوں کہا ہوا ہے کہ اس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا؟ بایزید بستامی نے بھی تو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا نا. اس نے کہا کہ محمد میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. ٹھیک ہے. میرا تو خیال ہے اس کے اوپر تو 1000 ممتاز قادری مسلط ہو جانے تھے اگر یہ اس زمانے میں ہوتا. شکر کرے کہ یہ 1000 سال پہلے گزر گیا, ورنہ تو ممتاز قادری پنڈی میں تیار بیٹھے تھے بایزید کو مارنے کے لیے. آپ نے قادیانیوں کے کفر کی بات کی, ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ آپ پہلے ہی مجھے بتائیں, وہ کلیئر ہو گیا آپ کو. اور اب آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ قادیانی تو شاہی نہیں, ہم تو بایزید کو نہیں مانتے. ہم تو سمجھتے ہیں اس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. غلام احمد قادیانی دجال تو بایزید کا ماننے والا تھا. میں نے یہ دین تصوف کی لائن سے ہے. یہ صوفی تھا غلام احمد قادیانی. اچھا. صوفی تھا. یہ وہ لڑی چل رہی ہے جو چلتی ہے نا تصوف کی. شبلی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, اور اینڈ پہ آ کے یہ غلام احمد قادیانی. اس نے تھوڑی یا کی, اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ نہیں کہا, اس نے کہا میں امتی نبی ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ اہل سنت آج بھی اس موقف پر ہیں کہ یہ جو جتنی شتیہات ہیں اولیاء کرام کی, بزرگان دین سے منسوب ہیں, یہ ان پر قائل ہیں اور آج بھی کہتے ہیں قائل ہیں. ویڈیو میں کہا ہے. تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے گزشتہ کچھ ماہ پہلے جو ہے وہ ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے ان تمام طرح سے اعلان برات کیا. نہیں, کوئی اعلان برات نہیں کیا. انہوں نے کہا کتابیں بدل گئی ہیں. جھوٹ بولا ہے نا, اس نے بھی جھوٹ بولا ہے. اچھا. اس نے کہا کتابیں بدل گئی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کتابیں اوریجنل ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کتابیں اوریجنل ہیں. پیر میلی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں. کیا ہے نا, یا تو کہ پیر میرے لیے فارغ ہے. اچھا, اس کے بعد اشرف تھانوی نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سبع سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت تو مان کے گئے ان ساری چیزوں کو. اب مجھے بتائیں, میں اعلیٰ حضرت کی بات مانوں, پیر میرے لیے کی مانوں, اگر یہ کہتے ہیں نا ان کی نہ مانو, تو مجھے ان پہ کفر کے فتوے چاہیے. آپ نے میرے علی شاہ صاحب کا ذکر کیا, ان کے حوالے سے تو آتا ہے یہ انہوں نے نہیں کیا بلکہ حاشیے لکھنے والے نے یہ بات کی. نہیں, آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں. اچھا. میں 3 سال سے چیخ رہا ہوں نا, کوئی گولڑی باہر نکلے نا, اس کا مطلب سمجھائے نا کیا لکھا ہوا ہے. انہیں پتہ ہے یہ کیا ہے. یہ صرف چلاکیاں کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کیا ہوا ہوا ہے. اصل میں یہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ پبلکلی سامنے آتا. یہ چاہتے تھے کہ تھانوی رسول اللہ تو پبلک میں رہے, چشتی رسول اللہ نہ آئے. میں تو دونوں لے آیا ہوں سامنے. میری ایمانداری دیکھیں, میں غلام احمد قادیانی کو بھی دجال سمجھتا ہوں. خواہ کوئی تھانوی دجال ہو, چشتی دجال ہو, شبلی دجال ہو, اور بقول ان کے کہ انہوں نے پڑھایا تھا, میں ان کے بقول کہہ رہا ہوں. میرے نزدیک میں نے کہا کہ مجھے تو عبد القادر جیلانی سے بھی کوئی انٹرسٹ نہیں. وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں کوشش کریں گے کہ ان کی بخشش ہو جائے. میں بھی کوشش کروں گا, امتی ہے نا, تو ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. لیکن جو نبی الاسلام کی ذات کے اوپر اس طریقے سے ختم نبوت پہ ڈاکہ مار کے گیا, میرے تو ایمان کا مسئلہ ہے. جس طرح اشرف تھانوی نے کہا تھا نا کہ احمد بریلوی اگر مجھے کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا, کیونکہ وہ اس عبارت کو گستاخانہ سمجھتا تھا, حفظ الایمان کی. میں بھی گستاخانہ سمجھتا ہوں. اس طرح میں بریلویوں سے کہوں گا کہ اگر میں چشتی رسول اللہ کو کفر نہ کہوں تو میں خود کافر ہو جاؤں. اب تم کہہ رہے ہو کتابیں بدل گئی ہیں, پہلے تم مناظرے کرتے تھے. 2010 میں حنیف قریشی نے مناظرے میں کہا, اور 2014 میں ایک چھوٹو مولوی ہے ان کا لاہور کا, اس نے بھی سبحان اللہ پڑھی جب بڑے نے کہا کہ جی یہ تو معرفت کی بات تھی, جی میں کیا ہوں, رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. وہ تو دیکھیں حضور کی عزت کے لیے اپنے نام کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں. تو اب میں کیسے مان جاؤں؟ سمپل طریقہ یہ ہے کہ بریلویوں نے اگر اس بلا سے جان چھڑانی ہے نا, جو انجینئر کی شکل میں ان پہ مسلط ہے, جس طرح کے جادوگروں کے سانپوں کے اوپر وہ آسا اژدہا بن کے مسلط ہو گیا تھا. ہو سکتا ہے کہ انجینئر صاحب خود اپنے آپ کو بلا کہہ رہے ہیں. جی وہ بلا جو مسلط ہوئی تھی جادوگروں کے سانپوں کے اوپر, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا جو اس وقت بلا بن گیا تھا وہ. تو یہ رسول اللہ کا آسا جو بلا بنا ہوا ہے آپ کے اوپر, اور ختم نبوت کا مجاہد ہے, تم لوگ تو چندے سے لپیٹ رہے ہو نا اینٹی قادیانی مہم چلا کے. اس سے جان چھڑانی ہے نا, تو میں آپ کی ویڈیو کی وساطت سے چلیں میں آپ کو اس میں ضامن بناتا ہوں. اگر یہ مان لیں کہ ہمارے بزرگوں نے غلط دفاع کیا تھا, پیر میلی شاہ صاحب نے اور احمد بریلوی صاحب نے اور تھانوی صاحب نے, اور ہم نے جو مناظرے لڑے ہم نے کفر کیے تھے, ظاہر ہم نے دفاع کیا تھا. ہم توبہ کرتے ہیں, تجدید ایمان کرتے ہیں, تجدید نکاح کرتے ہیں. تو میں جتنی ویڈیوز بریلویوں کے خلاف ہیں نا, میں ساری ڈیلیٹ کر دوں.